بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، ناظرین اور عزیزان محترم، آج ہم اس امر کا جائزہ لیں گے کہ کیا اسلام کے تصور ریاست اور سوشلزم یا کمیونزم کے قواعد اور اصول میں کوئی باہمی مطابقت یا باہمی اشتراک ہے۔ اور اس کا سادہ جواب یہ ہے کہ بنیادی طور پہ اسلام ایک دین کل ہے، دین کامل ہے، اس میں مزید اضافے کی ضرورت نہیں، مگر چند پہلو ایسے ہیں، چند اقدار ایسی ہیں جو سوشلزم یا دیگر ہیومینیٹیرین نظریوں اور اسلام کے مابین مشترک ہیں۔ مثال کے طور پہ سوشلزم میں بنیادی طور پہ معاشرہ اپنے ریسورسز، کیپٹل، ریونیوز کو ریاست کے حوالے کرتا ہے، اور ریاست کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ معاشرے کے مختلف افراد اور سٹیزنز میں اسے برابر انداز میں تقسیم کرے۔ اور ریاست مدینہ میں اور اسلام کے تصور قانون اور ریاست میں فرق یہ ہے کہ اسلام جبراً شہریوں اور معاشرے کے افراد کی مال و دولت پہ قابض نہیں ہوتا۔ اسلام کی ترجیح یہ ہے کہ شہری سٹیزنز اپنی استطاعت کے مطابق اور اپنی رضامندی سے ریاست کو اپنے مال میں سے، اپنی دولت میں سے کچھ پیش کریں، اور حکمران تب اسے برابر انداز میں یا ضرورت کے مطابق شہریوں میں اسے تقسیم کریں۔ اسلام میں جبر کا پہلو نہیں ہے، جبکہ سوشلزم میں یا اور نظریوں میں جبر کا پہلو نظر آتا ہے۔ سوشلزم بنیادی طور پہ اس کا عروج ہوا رشیا میں 20ویں صدی میں 1918 یا 1920 میں، اور پھر اس کا زوال ہوا 1991 میں جب سوویت یونین رشیا یہ کلیپس ہوا، اور 1989 میں برلن وال منہدم ہوا۔ تو بنیادی طور پہ سوشلزم میں جو نقص پولیٹیکل اینالسٹ بیان کرتے ہیں، اولاً تو اس میں ارتقاء کا پہلو ختم ہو گیا تھا، ایڈوانسمنٹ کا پہلو ختم ہو گیا تھا، اور معاشرے میں اور کمیونٹی میں ڈسینٹ پیدا ہو گئی تھی۔ اکنامک اور پولیٹیکل ایڈوانسمنٹ، ڈیولپمنٹ ختم ہو گئی تھی، جس کے سبب ان کے ہیڈ میخائیل گورباچیو نے 80s کی دہائی میں کوشش کی کہ پریسٹروئکا اور گلاسنوست کے نام سے ریفارمز امپلیمنٹ کیے جائیں۔ پریسٹروئکا میں اکنامک ریفارمز ہوئے، اور گلاسنوست میں پولیٹیکل ٹرانسپیرنسی کے نام سے ریفارمز کو امپلیمنٹ کیا گیا۔ لیکن اس کے باوجود سوشلزم کا کلچر اور پولیٹیکل تھاٹ اس کا زوال ہوا، اور بالآخر سوشلسٹ اسٹرکچر اور کمیونسٹ بلاک ختم ہو گیا، گر گیا، جس کے باوجود اور اسی کے ساتھ کیپٹلزم کا نظام دنیا پہ رائج ہو گیا۔ اسلام میں سوشلسٹ اقدار اس انداز میں پائی جاتی ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ریاست مدینہ میں صحابہ کرام اور معاشرے کو یہ تعلیم دی کہ لوگ اپنی استطاعت کے مطابق صدقہ و خیرات کریں، انسان کی فلاحی اور ہیومینیٹیرین سروسز میں خدمات انجام کریں۔ اسی حوالے سے حضرت ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اشعری قبیلے کی تعریف فرمائی اور کہا کہ جب ان کے ہاں کھانے کی قلت ہوتی، طعام کی قلت ہوتی یا ریسورسز کی قلت ہوتی، تو تمام فیملیز اس قبیلے میں اپنے کھانے اور ریسورسز کو جمع کرتے اور قبیلے کے سردار کے سامنے پیش کرتے، اور وہ دسترخوان پہ تمام ریسورسز اور کھانے کو بچھاتا، اور پھر لوگوں کی ضرورت کے مطابق اسے برابر انداز میں تقسیم کیا جاتا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس قبیلے کی تعریف فرمائی اور فرمایا کہ فہم منی وانا منہم، کہ یہ لوگ مجھ سے ہیں اور میں ان سے ہوں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے گویا ان کے اس کام کو سراہایا اور اس کی تعریف کی اور فرمایا کہ میں ان سے ہوں اور یہ مجھ سے ہیں۔ اولاً تو اس سے اندازہ ہوتا ہے
کہ سوشلزم میں جو ریسورسز کی ریاست تقسیم کرتا ہے اور ضرورت مندوں اور حاجت مندوں کو ریسورسز، کھانا اور ضروریات زندگی تقسیم کرتا ہے اور فراہم کرتا ہے، یہ تصور ریاست مدینہ میں تھا اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ تعلیم دی۔ اسی طرح آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، سیدنا ابو موسیٰ الاشعری فرماتے ہیں کہ صدقہ دینا، چیریٹی دینا، یہ ہر مسلم پہ واجب ہے۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے صحابہ کرام نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، اگر کسی شخص کے پاس استطاعت نہیں ہے، مال و دولت نہیں ہے، تو وہ کیا کرے؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ وہ انسان پھر کام کرے، کوئی محنت کرے، مشقت کرے، اور اسے اپنا بھی فائدہ ہو اور اس کمائے ہوئے پیسے سے وہ صدقہ و خیرات بھی کرے۔ اور پھر صحابہ کرام نے پوچھا کہ یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، اگر انسان محنت بھی نہیں کر سکتا، مزدوری بھی نہیں کر سکتا اور کما بھی نہیں سکتا، پھر وہ کیا کرے؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا پھر وہ ضرورت مند یا مظلوم یا حاجت مند کی حاجت روائی کرے، اس کی مدد کرے۔ اور صحابہ نے پوچھا کہ اگر وہ شخص وہ بھی نہیں کر سکتا، کسی کی مدد بھی نہیں کر سکتا، تو پھر وہ کیا کرے؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تب وہ خیر کا کام کرے اور ہر برے کام سے وہ اجتناب کرے، یہی اس کے لیے صدقہ و خیرات ہیں۔ گویا کہ اندازہ ہوتا ہے کہ اسلام کے تصور ریاست میں اور سوشلزم میں فرق یہ ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مجبور نہیں کیا، بلکہ ترجیحاً فرمایا کہ اپنی استطاعت اور اپنی رضامندی اور اللہ رب العزت کی رضا کے لیے لوگ صدقہ و خیرات کریں، غریب، پسماندہ اور ضرورت مند کی مدد کریں اور اپنے مال و دولت کو خرچ کریں۔ اسی طرح جیسے سوشلزم میں یا دیگر ہیومینیٹیرین پولیٹیکل آئیڈیالوجیز میں ریسورسز کو شیئر کیا جاتا ہے، اسلام میں بھی یہ تصور موجود ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اور یہ سیدنا عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ اصحاب صفہ غریب تھے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ جس شخص کے پاس 2 لوگوں کا کھانا ہے وہ تیسرے کو بھی دعوت دیں اور اسے بھی طعام میں شریک کریں، اور جس کے پاس 3 لوگوں کا کھانا ہے یا جس کے پاس 4 لوگوں کا کھانا ہے وہ 5ویں یا 6ٹھے شخص کو بھی شریک کرے۔ اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے گویا کہ اصحاب صفہ میں موجود 3 افراد کو کھانا کھلایا، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے 10 افراد کو کھانا کھلایا۔ معزز ناظرین و سامعین، اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ کئی اقدار سوشلزم میں یا اور ہیومینیٹیرین آئیڈیالوجیز میں اور اسلام میں مشترک ہیں، اور ریاست مدینہ میں جبر یا طاقت کے بل بوتے پہ لوگوں کو موٹیویٹ نہیں کیا گیا، بلکہ اللہ رب العزت کی رضا اور خوشنودی کے تصور کو ان کے دلوں میں ڈال کے ان کو موٹیویٹ کیا۔ اللہ رب العزت ہمارا حامی و ناصر رہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔